بالو اور لومڑی۔ بالو میاں اکثر ہی لومڑی کی چالاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑی میں نئے سیاح آئے ہیں، ان کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہیں تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں آ کر اس طرف نکل گیا جس طرف کا لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ پھر اس کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے پاؤں بھی زخمی ہوئے کیونکہ راستے میں کانٹے تھے۔ آج اس کو لومڑی پر بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اسے ضرور بدلہ لے گا۔ شام کو اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا۔ اس نے بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دینا ہوتی تھی۔ وہ اپنے مقررہ دن پہرا دیتا اور امن و امان کا جائزہ لیتا اور برقرار رکھتا۔ وہ دن آ گیا جس دن ہی لومڑی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بالو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہی ہیں، میرے تو آج ڈیوٹی ہی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ بالو نے کہا، آپ کی مرضی، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا، آپ جانیں اور بادشاہ سلامت جانے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چل دیے کہ وہ بھی کچھ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے کہ اتنے میں بالو کو اپنے بچے کی آواز آئی اور وہ ابھی آئے گا کہہ کر چلا گیا۔ ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ بنا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ بھی لومڑی بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کو شیر کی دھاڑ سنائی دے۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ بیوقوف بن چکی ہے، اب اس کو سزا ملنی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اسے بلانے آتا وہ خود ہی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آتی تھی اور اس کی کسی بات کا یقین آنا بادشاہ کو مشکل تھا۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی پر اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سزا تجویز کی کہ اب اس کو پورا 1 ماہ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ یہ سن کر بھی لومڑی کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بھالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے اور یک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔